بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جن کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے، مگر یہ لوگ پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جان توڑ کر مدافعات کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کے سب سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن حبان نے اپنے صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا۔ دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی ہی جی میں کہا، تم طلحہ ہو؟ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے۔ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دنس چکی تھی۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنے شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنی منہ سے کھینچ کر نکال لی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابو بکر، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی طلحہ رضی اللہ عنہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا۔ ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے
کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جام بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جام باز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ابو سعید خدری کے والد، ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازینہ، قتادہ بن نعمان، عمر بن الخطاب، حاتب بن ابی بلتعہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشرکین کے دباؤ میں اضافہ۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے، جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ وسلم کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور طلحہ بن عبید اللہ نے، جو خود بھی زخموں سے چور تھے، آپ کو آغوش میں لیا، تب آپ وسلم برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں، میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی۔ جواب میں اس نے کہا، واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔ نادرِ روزگار جام بازی۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جام بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کے نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سفر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کی تیروں سے محفوظ رکھ سکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈال لے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لے گزرتا تو آپ وسلم فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکیر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جائیں گے، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے فیٹ کو آف کے لیے ڈال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر جھٹک گیا۔ پھر اس کے بعد گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور شور سے دفع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہیں کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے فوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اسی کی بنیائی زیادہ تیز تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا، واللہ اسے تمہیں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمع کے سامنے آ گئی۔ ابن قمع نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمع کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائی، لیکن کم بخت 2 زرے پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے لڑتے بڑھتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جانبازی سے جنگ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قمع اور اس کے ساتھیوں کے فے در فے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہیں کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا فریرہ تھا۔ ظالموں نے ان کے دانے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کے ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن قمع تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا
اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکہ پر اس کا اثر۔ اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہ وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تلگ ناغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کے صفے اتل فتل اور بدنظمی و انتشار کا شکار ہو گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔